بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ جی۔ یہ ہمارا بریڈر بکرا اور ساتھ میں ایک چھوٹا بکرا ہے۔ یہ ان کو جو ہے ہم یہ اپنی لوسن جو لگائی ہوئی ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری لوسن کیسے ہوئی تھی۔ یہ اس کی میں نے ساری ڈیٹیل پہلے بھی ویڈیو لگائی ہوئی ہیں۔ یہ دیسی بیج ہے جی لوسن کا، اور یہ دیکھیں یہ تیسرا پلو جا رہا ہے، مطلب کہ 2 دفعہ ہم نے کاٹ لیا ہے اس کو۔ اکتوبر میں ہم نے اس کو کاشت کیا تھا، 2 دفعہ یہ لوسن ہم نے کاٹ لیا ہے، تو یہ تیسری دفعہ ابھی کاٹ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں چوتھی دفعہ پھر نکل رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اصل میں لوسن میں ہم نے نیچے ڈی اے پی بھی ڈالی تھی، اور ساتھ میں پھر جب ایک پلو ہم نے اس کا کاٹ لیا گھاس کا، تو اس کے اوپر پھر ہم نے جو ہمارا گوبر بکریوں کا ہوتا تھا اس کا ہم نے چھٹا کیا تھا۔ تو اس کے جو بے شمار فائدے ہیں، اس سے یہ ہے کہ بھی اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈی اے پی اور یہ گوبر کی کھاد ڈالنے سے جو ہے لوسن کا دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی گروتھ دیکھیں، قد دیکھیں اس کا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی۔ تو جی چلتے ہیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ جی ہمارا بریڈر بکرا ہے ماشاءاللہ، یہ پھر ادھر آ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کھاتا رہتا ہے ادھر چن چن کے۔ آج میں جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھی جو قربانی کے بکرے، کیونکہ اب سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے، موسم بھی چینج ہو گیا ہے، تو قربانی کے بکرے موٹے کرنے کے لیے مختلف نسخے جو ہے اور مختلف خوراک وغیرہ وہ بتائے جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ اور جو خوراک سمجھ لیں اس کو بتا رہا ہوں، جو ہے تو معمولی سی لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے فائدے بھی بتاتا ہوں۔ تو جی وہ جو آج کل کیونکہ جب قربانی کے بکروں کو ہم بہت ساری خوراک کھلاتے ہیں گندم کی صورت میں یا اناج کی شکل میں، تو سب سے جو زیادہ اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہضم کر لے۔ جب بکرا اس کو ہضم کر لے گا تو تبھی جا کے وہ اس کی صحت پہ، جسم پہ لگے گا، تو وہ موٹا ہوگا نا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے بکرا موٹا کرنے کا، اور یہ اتھینٹک ہے، آزمایا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سے اس کے فوائد ملیں گے جی۔ جی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوک اور سپرائٹ کی جو بوتل ہوتی ہے، 250 ml کی شیشے میں ہوتی ہے، آج کل پلاسٹک کی پیکنگ میں بھی آ رہی ہے، تو وہ آپ نے اپنے بکرے میں استعمال کرنی ہے، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس میں فیٹ ہوتی ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، تو جیسے بکرے کا ہاضمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اس کی گروتھ بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو اناج کھا رہا ہوتا ہے وہ سارا ہضم کر لے گا۔ تو اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوک یا سپرائٹ کی آپ نے ایک بوتل لے لینی ہے 250 ml والی، جو پہلے ہفتے آپ نے استعمال کرانی ہے اپنے بکرے کو، ایک بوتل استعمال کرانی ہے، یا آپ 1.5 لیٹر لے لیتے ہیں یا جمبو پیک لے لیتے ہیں 2.25 لیٹر والا، تو آپ نے 250 ml سے سٹارٹ کرنا ہے۔ 250 ml ایک دن آپ نے اسے دینا ہے، ایک ہفتہ پورا 250 ml دیتے رہنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہفتہ جو ہے پھر آپ نے اس کو ڈبل کر دینا ہے۔ جب یہ دوسرا ہفتہ ہو جائے گا تو خود بخود بکرا پینا شروع ہو جائے گا۔ سٹارٹ میں شاید آپ اس کو خود بوتل کے تھرو پلائیں، لیکن جب یہ دوسرا ہفتہ سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ یہ خود بخود بکرا پینا سٹارٹ کر دے گا۔ دوسرا ہفتہ جو ہے آپ نے اس کو ڈبل کر لینا ہے، 500 ml تک لے جانا ہے۔ تو تیسرا ہفتہ پھر آ جائے گا، تیسرے ہفتے میں آپ نے اس کو پھر جو ہے 3 گنا کر دینا، مطلب کہ 750 ml 750 ml تک آپ نے 3 ہفتوں میں جا کے اپنے بڑے بکرے کو یہ استعمال کرانا ہے ڈیلی کی بنیاد پہ۔ اس کا ایک ٹائم مقرر کر لیں، دوپہر کا ٹائم رکھ لیں، جب وہ اناج وغیرہ کھا لے، اپنا ونڈا شنڈا کھا لے، تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنے بکرے کو یہ پلائیں، کیونکہ اس میں فیٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ بکرے کو موٹا کرے گی۔ دوسرا اس میں جو ایسڈز وغیرہ ہیں وہ آپ کی بکرے جو خوراک کھا رہا ہے یا بکری ہے خوراک کھا رہی ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ ہضم کرے گا۔ جب وہ اس کو جو آپ خوراک کھلا رہے ہیں وہ ہضم کرے گا تو صاف ظاہر ہے وہ اس کے جسم پہ لگے گی اور وہ موٹا تازہ ہوگا۔ تو یہ جی آپ اپنے قربانی کے بکروں میں استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ خود مجھے بتائیں گے کہ بھی آپ نے یہ نسخہ بتایا تھا اور اس پہ ہم نے عمل کیا تو ہمیں اس کا بہت سا اچھا رزلٹ ملا ہے۔ تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔